إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال
اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ دو چیزوں سے محبت کرتا ہے، مال سے اور اولاد سے، اور اسی میں اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بے وفائی کریں گے، کام نہیں آئیں گے، چھڑائیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر نعمتیں اللہ کے راستے میں نہیں تو وہ خوشی کا باعث نہیں، خوش قسمتی کا باعث نہیں۔ اگر انسان کی اپنی مہارتیں اور طاقتیں اور نعمتیں اور جو کچھ اس کو ملا ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا تو ان پر خوش ہونے کا کوئی موقع اور مقام نہیں۔ کتنے ہی مال اور اولاد ہوں گے جو ان کے مالکوں کو ضرورت کے وقت کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، چاہے وہ کتنی کثرت سے کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں میں مصروف ہونے کی ضرورت ہے جو آخرت میں فائدہ دیں گی۔ ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون بھی بڑے پاورفل تھے، سپر پاور تھی اپنے وقت کی۔ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی دنیا میں ان کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ ایسی تاریخ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیاوی مادی ترقی کے باوجود وہ زوال سے نہ بچ سکے، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ان کے باغات اور محلات اور ان کے لشکر ان کے کسی کام نہ آئے۔ جب دنیا میں کام نہیں آئے تو آخرت میں کہاں کام آئیں گے؟ تو یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں مشکلات کی طرف لے جاتی ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ گناہوں پر پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے، یعنی یہ یاد رہے کہ اللہ کی مدد صرف اصحاب بدر کے لیے نہیں تھی، اللہ نے اس سے پہلے بھی ایمان والوں کی مدد کی اور بعد میں بھی کی، اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج بھی اگر تمہارے اندر ویسا ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر فرمایا، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں انسان کے لیے بہت اٹریکشن ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے امتحان کے پرچے ہیں، آزمائش ہیں۔ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے، اسی لیے انسان ان چیزوں کی طرف اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ امتحان کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے دین سے غافل نہیں ہونا، یعنی ان چیزوں کو انجوائے کرو لیکن اللہ سے غافل ہو کر نہیں، اللہ کو بھلا کر نہیں، اللہ کو پیچھے ڈال کر نہیں۔ اور دوسری کیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی غرور یا تکبر میں مبتلا نہ ہو، ان کو فخر کا ذریعہ نہ بناؤ، ان کو پا کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ صرف انہی میں کھو جاؤ، کیونکہ جس پر شہوات کی پیروی، خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، اس پر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نیک کاموں کے کرنے کی توفیق نہیں رہتی۔
تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل دنیا کی لذتوں سے وابستہ نہ ہو، ان کے پیچھے نہ لگے، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کے ذریعے آخرت بنانے کا کام لیا جائے، یعنی انہی نعمتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہو، کیونکہ دنیا کی بڑی سے بڑی رونق اور بڑی سے بڑی زینت سب کچھ زائل ہونے والا ہے، زوال پذیر ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، ہمیں صرف وہی کام آئے گا جو ہم نے آگے جمع کرا دیا۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا ہے جو اللہ کی رضا میں رکاوٹ بنے، تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی جنتوں میں بسائے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہم سے راضی ہو جائے۔ اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ پورے عدل پر مبنی ہوگا، صرف ظاہر کو نہیں، ہماری نیتوں اور ارادوں کو بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو وہ یہی نیک عمل ہے، یعنی اللہ ہم ایمان لائے، یہ ہمارا نیک عمل ہے، لہٰذا اس کے صلے میں تو ہمیں معاف کر دے اور آگ سے بچا لے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں، یہ ہیں ان کی خوبیاں۔ یعنی ایمان صرف دعوے کا نام نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ رک جانے کے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے نفس کو اس کی پسندیدہ چیز سے روک لیتا ہے، اسی کا نام صبر ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ پھر سحری کے وقت استغفار کرنا زیادہ افضل ہے، ورنہ دن بھر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نیک بندے رات کی آخری گھڑیوں میں عبادت کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، عبادت پر مغرور ہونے کی بجائے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں۔ وہ جن کو تہجد نصیب ہو جائے وہ اس پر اتراتے نہیں، بلکہ تہجد کے وقت بھی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اٹھ کر نماز نہ بھی پڑھ سکیں اور آنکھ کھل جائے تو لیٹے لیٹے بھی استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اس وقت استغفار کرنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ کمی ہو جائے تو اس پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ صابرین اللہ کو پسند ہے، صادقین اللہ کو پسند ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ اللہ کی خاطر بعض لذتوں کو چھوڑ دینا، میٹھی نیند قربان کر دینا، ایسے وقت میں وضو کر لینا جب نفس پر بڑا بھاری ہو، یہ سب چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کا کیا درجہ اور مقام ہے، اور ہمیں مال و دولت اور دنیا کی باقی چیزوں اور اٹریکشنز کی طرف بھاگنے سے زیادہ علم کی مجالس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، ایگو، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ درست نہیں کرتا، اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔
इसलिए इल्म आने के बाद उसी के मुताबिक अपने अमल को सामने रखना है और फिरकाबाजी से बचना है, बिला वजह के इख्तिलाफात से बचना है, दीन में झगड़ों से बचना है और अपने नुक्ता नजर पर जमने के लिए किसी अना का शिकार नहीं होना। अगर उससे बेहतर कोई चीज सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़कर उसको इख्तियार कर लेना, खास तौर पर कुरान और सुन्नत। अगर वहां से दलील आ जाए तो अपनी अकल को पीछे छोड़ दें। फरमाया फिर अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर, यानी बहस ना करें। और उसमें भी जिसने मेरी पैरवी की, तो सुन्नत क्या है कि झगड़ों के वक्त सलाम करके अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लें। और अहले किताब और उम्मी यानी अनपढ़ लोगों से पूछिए, मुराद है अरब लोग, क्या तुम इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो यकीनन वो हिदायत पा गए, और अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो बेशक आपके जिम्मा सिर्फ पहुंचा देना है और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन-नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरून बिल-क़िस्ति मिनन-नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یعنی دنیا میں وہ چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے، یہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور یہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے، یعنی اپنے فیصلے کتاب اللہ سے نہیں کرواتے. یاد رکھیے سب سے سنگین جرم کتاب و سنت کے بالمقابل اپنی خواہشات کو ترجیح دینا ہے. اللہ کی کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے. اس کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اللہ کے حکم کو اگنور کیا اور جو دل چاہا وہ کیا، اور اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعات اختیار کر لی. تو ہمیں یہ حق نہیں، کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، دین وہ نہیں جو ہمارا دل چاہتا کہ ہم کرتے رہیں یا اپنی عقل سے کچھ گھڑ لیں. تو نفس کی پیروی کی وجہ سے، عقل کی پیروی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا اور عقل اور نفس کے پیچھے چلنا، یہ سراسر گمراہی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو یہ خود گھڑتے ہیں. یعنی خود ہی اپنی من پسند باتیں گھڑ لی، اپنے خیالات، اور پھر اس کو دین سمجھ لیا. تو دین پر بہتان لگانا، اس میں بدعات ایجاد کرنا، دین میں بغیر علم کے بات کرنا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہیں، دین کی اصل شکل ہی بدل جاتی ہے. پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یاد رکھیے تمام بھلائیاں، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اسی سے خیر مانگتے رہنا چاہیے. نیکی کے کاموں کی توفیق بھی اسی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کے لیے اللہ چاہے وہ نیکی آسان ہو جاتی ہے. اور نعمتیں ملنے پر اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، کوئی ملک دے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز دے، تو اس پر کیا کرے؟ فخر نہیں، غرور نہیں، اللہ کے آگے جھک جانا، اطاعت، فرما برداری. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق اور مستقبل کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا. کیا آپ دیکھیں نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو ملک میں سبھی کچھ آ جاتا ہے نا. پھر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لے. تو گویا سارا اختیار تو اس کے پاس ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے. اور یہ توکل انسان کو مضبوط کر دیتا ہے. جس کا جتنا زیادہ توکل ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی دل کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ کرے گا، سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے.
تو وہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتا؟ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی کوئی یہ معمولی کام ہے کہ وہ ہستی جو ایک مردہ چیز سے زندہ کو نکال لے اور زندہ سے مردہ کو نکال لے؟ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہی کرتا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ میرے حالات بھی بدل سکتا ہے، میرے غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، میری بیماری کو صحت میں بدل سکتا ہے، میری تنگی اور تکلیف کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ لہذا میرا توکل اور میری دعا اور میری توجہ اسی کی طرف ہے۔ پھر فرمایا مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی دوستی کا معیار یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اس کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر انسان دنیاوی فائدوں کے لیے بعض اوقات اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کر لیتا ہے۔ تو یہاں شر سے بچنے کے لیے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دلی دوستی جس سے آپ کی ہوگی اسی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے اور اسی جیسے آپ اعمال کریں گے، تو اس کا معیار بتا دیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چھپے کھلے سب کچھ برابر طریقے سے جانتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ بندے کو اپنے رب سے حیا کرنی چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے، اور پھر گھٹیا خیالات نہیں ہونے چاہیے، اسے شرم کرنی چاہیے کہ یہ خیالات میرے رب کو پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ پھر فرمایا وہ دن جس میں ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا۔ وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی وہ صرف ڈراتا نہیں، وہ شفیق اور رحیم بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں، اس کا غضب یا رحمت۔ اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب پر بھاری ہے، غالب ہے، لیکن ہم ڈرتے ہی رہیں اللہ سے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ وقت نکلنے کے بعد وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تم سے محبت کرے گا. سنت کی پیروی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور کیا ملتا ہے؟ اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں سب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، تمام لوگ، کیونکہ سب کے سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کس شکل میں دینا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور جو آپ لائے ہیں اس کی پیروی کرو. جب تمہیں اس محبت کا جواب محبت میں ملے گا. یاد رکھیے جب کسی سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر وہ محبت اسی طریقے پر ہونی چاہیے جیسی محبوب کو پسند ہے، اپنی مرضی کی محبت نہیں. اور اللہ سے محبت صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے قول اور فعل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ قول و فعل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. خود سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. بدعات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اس کے مقابلے میں سنت کی پیروی کرنے سے ہی اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہی واحد راستہ ہے. فرمایا کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائے تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی جیسے قرآن کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر منہ پھیرتے ہو تو اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے.
بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اور ان کی نسلوں کو تمام دنیا والوں پر فوقیت عطا کی، چن لیا. وہ کس بنا پر چنے ہوئے تھے؟ اللہ کی اطاعت کی بنا پر، اپنے دلوں کی پاکیزگی کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، اطاعت کی بنا پر. جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، کیا کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے. یعنی میں اس سے کوئی ذاتی خدمت نہیں لوں گی، وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا. بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو جب اس نے اسے جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے. ان کا خیال تھا شاید بیٹا ہوگا، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی جو کام اللہ نے لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک ہی جنس سے بنایا ہے، یعنی جن سے انسان ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق کسی وجہ سے رکھا ہے. کچھ کام مردوں کے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چاہیے کہ میرے فرائض کیا ہے، بحیثیت ایک عورت کے میری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم 100 کام مردوں والے کر لیں تو اللہ کے ہاں کوئی بڑا وزن نہیں رکھتے اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کمائی کیوں نہ کی، لیکن ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اور پھر ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا، پہلے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نیک بنا لیں گے، ہم اچھا کر لیں گے، ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، وہ ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کرتا ہے. لہٰذا بچوں کو اللہ کے حوالے کریں. جب بھی بچے نافرمانی کریں، دین سے ادھر ادھر ہونے لگے، اللہ سے دعا مانگیں، اور خوب گڑ گڑا کے مانگیں، رو رو کے مانگیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ جب بچے بگڑتے ہیں نا یا گمراہ ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ جیسے شیطان ایک بھیڑیے کی شکل میں آیا ہے اور آپ سے آپ کا بچہ چھین کے لے جانا چاہتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے لے جاؤ، چھوڑ دیں گے اور آرام سے سو جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کو پکڑ لیں گے، چھڑائیں گے، اور مدد کس سے مانگیں گے؟ بھیڑیے کے مالک سے. اللہ میں تو اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو اس کو چھڑا، تو اس کو شیطان کے پنجے سے نکال اور اپنا فرما بردار بنا لے. یاد رکھیے اگر کوئی بچہ بہت نیک، اچھا، قابل بن جاتا ہے تو وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور سب والدین اپنے اپنے طور پہ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کرنے والی وہ ذات ہے. اس لیے کبھی اس کا کریڈٹ نہ لیا کریں، میں نے ایسی تعلیم کی، میں نے فلاں کیا اس لیے میرے بچے بہت اچھے ہو گئے. بڑے والدین ایسے کام کرتے ہیں لیکن نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے قدم قدم پر تربیت اولاد میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے رہیں. فرمایا چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی. رب نے پرورش کی اور زکریا کو اس کی کفالت کرنے والا بنا دیا، سبب پیدا کر دیا، کیونکہ ان کے اپنے والد فوت ہو چکے تھے. جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتا. وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ نہیں کہا چونکہ میں بہت نیک ہوں، ہر وقت عبادت کرتی ہوں، اس لیے وہ کہیں سے کوئی چھوڑ جاتا ہے آگے. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، دیکھا کہ اس پر اللہ کا فضل ہے تو اللہ مجھ پر بھی فضل. کیونکہ جب انسان کا دل مچل اٹھتا ہے نا کسی چیز کے لیے، اس وقت جو دعا ہوتی ہے، یا انسان کا رونے کا جب دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. یعنی دعا کے لیے بھی انسان کو کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو ان کے لیے بڑی موٹیویشن کی بات تھی کہ یہ ان کو اللہ غائب سے ایسے پھل دیتا ہے، ایسا رزق دیتا ہے جو باہر تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب
مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، نام بھی رکھ دیا ساتھ ہی، جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہونے والے تھا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ تو پیدائش سے پہلے ہی نام بھی رکھ دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے اپنے لیے وہ نعمتیں مانگے کہ اللہ آپ نے اس کو عطا کیا، اللہ مجھے بھی عطا کر، اس کو بھی تو نے دیا، مجھے بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا مانگ کے وہ بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا، یصلی فی المحراب، نمازیں، نوافل، سجدے۔ اور پھر انسان جب اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اور اپنے دنیا کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کوشش کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے رزق میں آسانی فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کے کیا تو تھکو گے بھی اور وہ سب پورا نہیں پڑے گا، برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ امپاسبل، اسباب نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا، اور بھی زیادہ، کیونکہ رب نعمت دے رہا ہے، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کو پریگنینسی کے دوران کیا کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں اور ذکر، اللہ کی عبادت، تاکہ اس کے اثرات آنے والے بچے پر بھی ہوں۔ اور یہ صرف ماں کو نہیں کرنا چاہیے، باپ کو بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو جب نعمت ملے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ 3 دن تک وہ لوگوں سے بات چیت بند، دنیا کے کام بند، اللہ کی طرف توجہ، جیسے آپ اعتکاف کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو اعتکاف میں بڑی باتیں ہوتی، کثرت سے رب کا ذکر اور صبح شام تسبیح۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے، بلند درجے اور بلند مقام اللہ نے اس عورت کو عطا کیے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو، کیونکہ جب اللہ چن لے نعمت دے تو پھر انسان کو اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے بطور شکر کے۔ یہ شکرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرآن اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ وہ بولی اے میرے رب میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا،
اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا، ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں تھی۔ اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ کسی اور نے کچھ کیا نہیں، سب کچھ تو اسی کا ہے، مالک تو وہ ہے، بنایا اس نے ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا کہ بات نہیں مانتے، تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں، میرا ساتھ کون دے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہی کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو 2 دفعہ چنا گیا، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین۔ پہلے چننے سے مراد بچپن میں ان کو جو شرف قبولیت بخشا گیا، ان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے چن لیا، اور پھر ان کو طرح طرح کے رزق عطا کیے۔ اور دوسرے چننے سے مراد اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب کر لیا اور خصوصی فضیلت عطا کی، اور تمام جہان والی عورتوں پر ان کو چن لیا۔ یہ ہے اصل عزت۔ یاد رکھیے، یہاں جو دوسری قبولیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا مقام اور رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں خواتین ہر کام کرنا چاہتی ہیں لیکن بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، جبکہ یہ چیز ان کی جسمانی صحت کے لیے، ان کی روحانی صحت کے لیے اور ان کی ویل بینگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو خوشی اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے انسان کو دیتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کے فیصلوں کو کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا، اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو کثرت عبادت کی وجہ سے، ان کی زہد شرافت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے چن لیا، اور پھر ان کو ہر طرح کی قدورتوں سے، وسوسوں سے، برے خیالات سے، برے کاموں سے، ہر چیز سے پاک کر دیا۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ جب انسان کو خوشخبری ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے تو پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صحت اللہ دے اور ہم صرف انسانوں کے شکر گزار ہوں۔ اور پھر یہاں ان آیات میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، فرمایا تم وہاں حاضر نہیں تھے۔ تو آج جو لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں حاضر ہوتے ہیں، میلاد کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، یہ صرف خود ساختہ خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر یہ بات بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی کام کیے وہ بِإِذْنِ اللہ تھے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ انبیاء نے جو معجزات دکھائے وہ اللہ کے اذن سے تھے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ احسان کرنے والے کے ساتھ زیادہ ادب اختیار کیا جائے اور اس کی بات مانی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی علامات بھی ان آیات سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ حواریوں نے اپنے آپ کو فوراً حاضر کر دیا، ہم مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ لوگ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا بتایا گیا کہ جو بھی دین کے خلاف سازشیں کرے گا ان کی سازشوں سے گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اس سے بڑھ کر ہے،
اور ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں یہ خوف رہتا ہے نا فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، وہ نظر لگا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے، اور لوگوں کے پھیلائے ہوئے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. اور پھر یہ جو بات ہے نا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ بڑی اہم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ، اور اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری بیچنے والے آدمی کے ساتھ اس کی مثال بیان کی کہ جو یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی جو خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے اس کو خوشبو ہی پہنچتی رہتی، جو نیک انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو خیر پہنچتی ہے. لہٰذا ایسی مجالس میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا رب جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما اور اسے ہماری خطاؤں کے کفارے کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، ایک ایک آیت کے بدلے درجہ عطا فرما. یا رب تو ہمارے تمام غموں، دکھوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کر دے، ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے پیاروں کی محبت دے دے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمارے گھروں میں خیر و برکت اور سلامتی پیدا کر دے، ہمیں سکون قلب عطا فرما دے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.